बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आइनी बेंचों से मुतलिक। मैंने आपको बताया था कि एक जज साहब की जानिब से जो उनकी जानिब से स्टैंड लिया गया था, तो वो जो तीर है वो सही निशाने पे लगा है। और अब एक नया ख़त सामने आया है जो जरदारी और सिंध सरकार के लोगों की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और आप अंदाज़ा लगें, जब एक जज स्टैंड ले लेता है तो कितने कहाँ जाके तकलीफ़ पहुंचती है और किस तरीके से परेशानी लाक हो जाती है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा शाकिर अवान को रिहा कर दिया गया है। वो खैरियत से घर पहुँच गए हैं और आज सुबह ही उनकी फ़ैमिली से जब बात हुई तो पहले उनकी घर बात करवाई गई और उसने बताया कि मैं खैरियत से हूँ और जहाँ भी उनको छोड़ा होगा कि मैं घर आ रहा हूँ, तो फिर वो घर पहुँच चुके हैं। और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के हवाले से एक बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस दिन भी बाज़याबी की जो दरख्वास्त थी, हम सारा दिन वहाँ पर थे। सुबह 9 बजे समाअत हुई, फिर 11 बजे समाअत हुई, फिर 3:30 बजे जाके समाअत हुई। और इस तरीके से अदालत में बार बार अदालत की जानिब से एक ही बात की गई कि भले आपने एक FIR दर्ज कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये नहीं समझना कि ये दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी या मैं इसको निपटा दूँगा, बल्कि मैं इस दरख्वास्त को मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। और फिर उन्होंने पूरे उस एरिया की CCTV फुटेज मांग ली थी। उन्होंने 6 घंटों की पूरी CCTV फुटेज मांग ली गई थी। IG को कहा था कि फौरी तौर पर ट्रेस करके अदालत में पेश करें। मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी लैंग्वेज थी पुलिस की और सरकारी वकला की, वो नज़र आ रही थी कि वो सिर्फ इतवार तक रखना चाहते हैं और जो भी एक दबाव है उसके बाद वो रिहा कर देंगे। और वही हुआ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए हैं। अच्छा, सबसे अहम जो चीज़ है वो पारा चिनार में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, जिसमें अब तक 130 कीमती लोगों की जान जा चुकी है। कोरम में जो आप उसको इंतहा पसंदी कह सकते हैं, फ़िरका वारियत कह सकते हैं, दहशत गर्दी कह सकते हैं, 2 ग्रुप हैं और वहाँ पे फ़िरका वारियत के नाम पे कत्लेआम जारी था। और उस पर जो एक जिरगा मुनक्किद हुआ, उस जिरगा से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के जो है वो हैं उनके मुहैया करेगी, फ़राहम करेगी। दौरा कोहाट में कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगा में शिरकत के खिताब के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को हदायत की कि जो भी अमन को ख़राब करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़ौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। इलाके में कायम तमाम के तमाम मोर्चे बिला तफरीक ख़त्म किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फ़राहम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फ़राहम करेगी। जो लोग इलाके में अमन ख़राब करें, मकामी कम्यूनिटी इनकी निशानदही करे। उनका कहना था फ़रीक़ैन के दरमियान नफ़रत की फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। उन्होंने हदायत दी कि इलाके में लोगों के पास मौजूद भारी असलहा जमा किया जाए, जबकि सरहदी इलाकों के लोगों के पास मौजूद असलहा भी अमानतन जमा किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। इलाके के आर्जी तौर पर बेघर होने वाले अफराद के लिए फ़ंड्स तरजीह बुनियादों पर जारी किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत इन बेघर अफराद की बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाएगी। मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा वहाँ पे ये एक इंतशार फैल चुका है और आज भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि ये सिलसिला कम हो गया है, थम चुका है, लेकिन जारी है। और इसी तरीके से अगर वफाकी और सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करेंगी, अब तक 130 लोगों की, मासूम लोगों की जानें चली गई हैं और ये इंतशार है जो फैलता जा रहा है। चंद लोगों का इंतशार होता है, शरारत होती है, फितना होता है, लेकिन वो पूरे इलाकों को लपेट में ले लेता है और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे हम लोग एक कत्ल होता है और उसके बाद फिर उस बदले की आग में फिर उधर से कत्ल, फिर उधर से कत्ल, फिर उधर से कत्ल, और ये एक सिलसिला है, पूरी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मामलात को फ़ौरी तौर पर रोका जाए और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं या इंतशार है उनका कल्ला कम्मा किया जाए। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ सामने आई। अता तारड़ ने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से यहाँ तक भी कहा गया कि ये जहाँ मैयत देखते हैं वहाँ झंडा अपना लगा देते हैं।
اب ایسا چونکہ پاکستان تحریک انصاف 12 لوگوں کی اموات کی تو تصدیق یا تفصیلات پیش کر چکی ہے، مختلف میڈیا کے 10 بھی کہہ رہے ہیں، 8 بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک قتل سے مراد یہ ہے کہ گولی تو چلی ہے، تو اب اس کے بعد کس نے سارے معاملے کو دیکھنا ہے، اور اگر 18,000 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور وہ چند گھنٹوں میں وہاں سے صفایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں کیا ماحول کیا ہوگا، وہاں کس طرح سے ایکشن لیا گیا ہوگا، یا کیسا آپریشن ہوگا کہ ہزاروں لوگ، تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے جن کو چند گھنٹوں میں وہاں سے کوئی گرفتار ہو گئے، کوئی وہاں سے نکل گئے، تو وہاں کیا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور پھر اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی ایک کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے گولیاں تو چلی ہیں۔ تو اس کے اوپر کام کرنے کی بجائے ہمارے جو چیف جسٹس ہیں یا افریدی صاحب، اب ان سے ہم کیا مطالبہ کریں یا ان سے گزارش کریں، چونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، سارا اختیار چلا گیا ہے اپنے مرضی سے جو بنائے جاتے ہیں بینچ، آئینی جو بینچ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں کہ کب از خود نوٹس ہوگا۔ حالانکہ یہ بات کی گئی 27 نومبر کی صبح، خیبر پختونخوا کے وکیل نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ حضور والا رات کو جو دونوں اطراف سے اگر کوئی شہادتیں ہوئی ہیں، ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ از خود نوٹس لیں۔ تو انہوں نے کہا سیاسی باتیں نہ کریں، یہاں پہ ایسی باتیں نہ کریں، اور وہ بات وہیں دب گئی۔ اب یہ ہفتہ جو کل سے شروع ہونے والا ہے یہ بہت اہم ہفتہ ہے، جس میں 5-6 بڑے اہم کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان اور الیکشن کے حوالے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے عطا تارڑ کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ریاست چوروں اور قاتلوں کے غاصبانہ قبضے میں ہے، اور جب تک قاتل مسندوں پر رہیں گے عوام کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں شہریوں کے خون سے ہولی کھیلی، اور مینڈیٹ چوروں نے معصوم بے گناہ شہریوں کی لاشوں کی چوری کی بھی ایک شرمناک تاریخ رقم کی ہے۔ دنیا کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں ایسی سفاکیت اور درندگی کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ان مجرموں نے نہتے بے گناہ شہریوں کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ اسپتالوں میں سینکڑوں زخمیوں کو علاج سے محروم اور اغوا بھی کیا۔ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے آج تک اسپتالوں سے مصدقہ ریکارڈ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر قاتل ریکارڈ فراہم کرنے سے گریزاں ہیں۔ معصوم اور بے گناہ شہداء کے لواحقین اپنے پیاروں کی لاشوں کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر مینڈیٹ چور لاشیں دینے سے گریزاں ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاست کو خون آلود کر کے ظالموں نے مکالمے اور پرامن جد و جہد کے امکانات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ قوم اپنے شہداء کا خون ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ شہریوں کے قاتلوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ دارالحکومت کی سڑکوں کو معصوموں کے خون میں نہلا کر جھوٹ سے اپنی یزیدیت چھپانے والے کسی طور اپنی آستینوں سے لہو نہیں پہنچ پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے ٹیکس کے پیسے سے بندوقیں خرید کر دینے والے عوام نے اب ان بندوقوں کو تھامنے والوں کے چہروں پر اپنی نگاہیں گاڑ دی ہیں، اور شہداء کے سوگ سے فراغت کے بعد عوام مجرموں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اب خیبر پختونخوا حکومت کی حالت دیکھیں۔ اسمبلی میں ان کی جانب سے کہا گیا 3 روزہ سوگ کا اعلان ہے، اور جو بیوروکریسی ہے، جو انتظامیہ ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے سرکاری طور پر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری کیا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی کا چونکہ یہ کی جانب سے یہ احکامات ہیں، انہوں نے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ مانتے ہیں اسلام آباد پنڈی سے۔ اچھا جی، دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا جج جسٹس عمر سیال صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا، اور اس خط کی جو تکلیف ہے وہ آج تک سنائی دے رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جج صاحب کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ اگر ایگزیکٹو بینچ بنائے گی، میں آپ کو جج صاحب کے خط کی ایک لائن پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ یہ کتنا اہم چیز تھی جس کے اوپر اب ان کو پریشانی لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ججز کو، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ وین a substantial majority of the honorable members of the judicial commission from the executive، کہ جب زیادہ اکثریت میں تعداد ایگزیکٹو کی طرف سے ہوگی، حکومت کی طرف سے ہوگی، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں فرام دی ایگزیکٹو بیکم انسٹرومینٹل ان فارمنگ بینچز ان دا کورٹس، تو پھر یہ ایگزیکٹو کے پاس ایک انسٹرومنٹ کے طور پر آ جائے گا جوڈیشل کمیشن کے، وہ اپنی مرضی کے بینچ بنائیں، رائٹلی یا رانگلی، صحیح بنائیں یا غلط بنائیں، لیکن a dangerous perception is created of executive interference in the judiciary، لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن میں بڑی تعداد میں، اکثریتی تعداد میں حکومتی یا ایگزیکٹو ہے وہ اپنی مرضی کے بینچ بنائیں، وہ بھلے صحیح ہوں یا درست ہوں، لیکن یہ خطرناک پریزمپشن ہوگی
کہ بھئی ایگزیکٹو کی مداخلت ہو رہی ہے جوڈیشری میں. دس ایروڈز دی ویری فیبرک آف ڈیموکریسی. یہ جمہوریت کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی. یہ انہوں نے خط لکھا. اس کے اوپر سندھ بار کونسل، سندھ بار کونسل آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا سوائے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ بار کونسل، وہ سارے کا سارا وہی ہے جو سندھ سرکار کا ہے. ان کی جانب سے خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو. وہ کہتے ہیں جی کہ جسٹس عمر سیال کے خلاف کارروائی کریں. ان کی مجال کیسے ہوئی ہے کہ انہوں نے گستاخی کیسے کر دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی. میں نے آپ کو کہا تھا اگر ایک جج سٹینڈ لے لیتا ہے تو وہ پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ آئینی بینچوں میں کارروائیاں نہیں ہو پا رہی. سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کا جو معاملہ ہے وہ گمبھیر ہو چکا ہے. سارے ججز سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہر پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت آتی ہے. آپ نے 9ویں 10ویں 12ویں 14ویں 22ویں 24ویں اور 28ویں نمبر سے 9 جج اٹھا کے آئینی بینچ کے لگا دیے ہیں. تو وہ سینئر جج کہاں جائیں گے؟ باقی ججز کہاں جائیں گے؟ کیسے کام ہوگا؟ ہر کیس جو آتا ہے وہ کہا جاتا ہے جی جو حکومت کے حوالے سے کیس ہے اس میں کہا جاتا ہے جی آپ آئینی بینچ کو بھیجیں. تو پھر اس طرح سے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ سندھ بار کونسل نے جسٹس عمر سیال کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے. خط کے متن میں کہا گیا کہ جسٹس عمر سیال نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ہائی کورٹ کا جج جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا پابند ہے. آئینی بینچ میں بیٹھنے سے انکار حلف اور جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی توہین اور خلاف ورزی ہے. خط میں کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان آئینی بینچ میں بیٹھنے سے انکار پر قانون کے مطابق جسٹس عمر سیال کے خلاف کارروائی کریں. چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط سندھ بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے لکھا. اب مجھے بتائیں چیف جسٹس بینچ بناتا ہے اور ایک جج اپنے آپ کو معذرت کر لیتا ہے اس بینچ میں سماعت سے، تو کیا اس جج کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ بھی تو ایک بینچ بنا ہے نا. بھلے وہ پہلے چیف جسٹس بناتا تھا، اب جوڈیشل کمیشن نے بنایا ہے. ایک جج معذرت کر لیتا ہے تو کیا اس معذرت کی بنیاد پہ آپ جج کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ آرمی عدالتوں کے کیسوں سے قاضی فائز نے معذرت کر لی، باقی مقدمات میں بھی ایسا ہوا. تو کیا اگر کوئی جج اپنا ریسکیو کر لیتا ہے یا وہ اس بینچ سے سماعت سے روز ہائی کورٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں جج صاحب نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے، تو اگر کوئی بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لے گا تو کیا آپ اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے؟ یہ بھی ہائی کورٹ کے جج کو بھی اگر اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کا اس بینچ میں بیٹھنا درست نہیں ہے اور آپ اس کے خلاف کیونکہ سندھ بار کونسل کو تکلیف یہ ہے کہ آئینی بینچ کا جو بلاول کا کنسیپٹ تھا اس کو اتنی بڑی ٹھیس پہنچی ہے کہ پورا نظام وہاں پہ درہم برہم ہوا پڑا ہے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.